سورۃ النساء کی آیت نمبر 34۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں اطاعت کرنے والی، حافظات للغیب پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت سے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تمہیں خوف ہو ان کی نافرمانی کا، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور ان کو الگ کر دو لیٹنے کی جگہ میں، واضربوہن، اور ان کو سزا دو، فإن اطعنکم، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر ان پر الزام لگانے کے راستے تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ رب العالمین بلند و بالا اور سب سے برتر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کا قیم اور ان کا نگہبان قرار دیا۔ اس کو حاکم بھی کہہ سکتے ہیں، ذمہ دار بھی کہہ سکتے ہیں، فکر کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر جسمانی، ذہنی، فکری لحاظ سے فوقیت دی ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ مرد کے ذمے ہے عورت پہ خرچ کرے، عورت کی تمام تر اخراجات کی ذمہ داری وہ مرد پر ہے، اس لحاظ سے مرد عورت کا قیم ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے، اس کی فکر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ عورتوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ عورتیں تو وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں کہ الصالحات، وہ نیک ہیں، قانتات، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کی بھی خاوند کی بھی، اور حافظات للغیب، غیب ہونے کی حالت میں خاوند کی عدم موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی۔ کس چیز کی اس کا ذکر نہیں کیا، مراد اس سے عزت و ناموس بھی ہے، مال و اولاد بھی ہے۔ بما حفظ اللہ، ایسی عورتیں جو نیک ہوں، اطاعت گزار ہوں، حفاظت کرنے والی ہوں، خیال رکھنے والی ہوں، اللہ کی مدد و نصرت بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی حفاظت کی وجہ سے ہی
یہ اپنے گھر کو بہتر چلا پاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم مرد ہیں لہذا ہم جو مرضی کریں، خاوند کو ہونے کی حیثیت سے عورت کے سارے حق پورے کریں نہ کریں، خرچ دیں نہ دیں، اس کو جو ہے وہ سہولت فراہم کریں، فکر کریں نہ کریں، ڈنڈا پھر بھی ہمارا ہی اوپر رہنا چاہیے۔ یہ چیز تو شریعت میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ خامن ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، عورت کی سہولت ہے، عورت کو فائدہ ہے، اس پہ نگہبان ہے، اس پہ صاحبان ہے، اس کو خرچ اور اخراجات کی فکر سے شریعت نے آزاد کر دیا۔ اب اس حاکمیت کو جو عورت تسلیم کر لیتی ہے کہ میرا خاوند میرا حاکم ہے، میرا خاوند میرا سردار، میرا سربراہ ہے، میرا خاوند میرا بڑا ہے، میں نے اس کی بات مان کر چلنا ہے، ان گھروں میں تو رہتا ہے سکون، اطمینان، چین، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں یہ رسہ کشی آ جاتی ہے کہ میری چلے گی کہ تیری چلے گی، وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، گھر اجڑتے بھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بہترین عورت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ خامن کی فرما بردار بھی ہو، خامن کی اطاعت گزار بھی ہو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے، سب سے اللہ کے ہاں گویا کہ بہترین کا مطلب یہی کہ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ عورت ہے، اچھی عورت ہے، نیک سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ، جب تم اس کو دیکھو تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو، اور جب تم اس کو کوئی حکم کرو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم پاس نہ ہو تو وہ تمہارے مال اور اولاد کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین عورت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں اس کو نقل کیا گیا ہے، فرمایا کہ عورت جب 4 کام کرے، المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 4 کام کرے۔ پہلا کام یہ کہ وہ 5 نمازوں کی پابند ہو، دوسرا کام یہ کہ وہ صامت شہرہا، وہ رمضان کے روزے رکھے، تیسرا کام یہ کہ وہ اطاعت بعلہا، اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور چوتھا کام یہ کہ احسنت فرجہا، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام کرنے پہ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، خاوند کی اطاعت، عزت و ناموس کی حفاظت، اس پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ کتنا آسان نصاب ہے عورتوں کے لیے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معارف القرآن میں نقل کیا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی ایسی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتی ہے کہ خاوند اس سے راضی ہے، فرمایا اس کے لیے فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے بھی دعائیں کرتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے درندے بھی دعائیں کرتے ہیں، بلوں کے اندر چونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، سمندروں دریاؤں میں مچھلیاں بھی اس عورت کے لیے دعا کرتی ہیں، جس سے اس کا خاوند راضی اور وہ خاوند کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے۔ یہ عورتیں تو ہیں اللہ کے ہاں پسندیدہ، اور اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا بما حفظ اللہ، اللہ خود ان کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ خود ان کا مددگار اور ان کی نصرت کرنے والا بن جاتا ہے۔
ایسے گھروں میں پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی. کچھ مواقع ایسے ہیں جن مواقع پہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہنس پڑھتے ہیں. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ایسے مواقع جن پہ اللہ پاک بھی ہنس پڑھتے ہیں. ان میں ایک موقع یہ ہے کہ جب کوئی خامن بیوی کو اور بیوی خامن کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کھا جان والیاں نظر نال نہیں، اس طرح نہیں کہ آج یا تو نہیں دے یا میں نہیں. شادی کی ابتدا ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں تیرے بغیر میں نہیں. شروع میں پیار ہوتا ہے تو کہتی ہیں میں نہیں، تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتی. خامن کہتا ہے میں نہیں رہ سکتا. جب کچھ سال گزر جاتے ہیں پھر کی ہو جاتا ہے کہ یا تو نہیں دے یا میں نہیں. ہن اتنے آ جاندی گل. تو اگر ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ دیکھیں، ایک دوسرے کو پیار کے ساتھ دیکھیں، تو ایسے موقع پہ اللہ بھی ان کو پیار سے دیکھتے ہیں اور اللہ بھی ہنس پڑھتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے گھروں میں ایسے فضائل سنا کر گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا چاہیے. اس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ عورتیں ہوں گی، ظاہر ہے ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ ٹیڑھی طبیعت کی ہوتی. اب ہمیں ان کے لیے ہدایت کیا دی گئی؟ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی عورتوں کا بہت خیال رکھنے کا حکم دیا، بہت زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا. فرمایا ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرو، اور فرمایا کہ اگر ان کو اللہ پاک نے جو پیدا کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اما حوا کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی ہے. اور پسلی کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، گولائی میں ہوتی ہے، خمدار ہوتی ہے. اب اس کو اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق کا ہو جانا ہے. لہذا سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے ناز نخروں کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گزارا کرو. اس گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کرو. اب مرد کو ذمہ دار بنایا، اس کو نگہبان بنایا، صاحبان بنایا. مرد ہی اگر جلد باز نکلے، بات بات پہ جھگڑا اور بات بات پہ فیصلے اور بات بات پہ جناب وہ انتہا تک چلا جائے تو پھر مرد کی مردانگی نہیں ہے. عورت تو نخرے کرے گی، ناز کرے گی، وہ تو چاہے گی میرے ناز نخرے اٹھائے جائیں. تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو قبول کریں اور اس سے اچھا برتاؤ کریں. لیکن اگر پھر بھی نافرمانی ہو تو اللہ پاک نے بالترتیب اس کے 3 طریقے بتائے. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی، حکم عدولی اور ستانے کا خوف ہو، تنگ کرتی ہوں، تو پہلا کام یہ کرو کہ فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ. جب انسان سمجھاتا ہے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ پہلا کام ہے. خود نہیں سمجھا، آپ کی نہیں سمجھ رہی، کسی سیانے سے کہہ دیں بھئی یہ معاملہ ہے، اس کو ذرا سمجھا دیں. دوسرا کام یہ کہ واہجروہن فی المضاجع، ان کا بستر الگ کر دو. یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے عورت کے لیے کہ آج میں نے آپ کے ساتھ نہیں سونا، میں ادھر الگ بستر پہ سوؤں گا. لیکن یہاں یہ ذہن میں رہے گھر چھوڑنے کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ. بعض مرد ناراض ہوتے ہیں گھر ہی چھوڑ جاتے ہیں، یا عورتیں ناراض ہوتی ہیں گھر ہی چھوڑ جاتی ہیں. اب گھر ہی چھوڑ گئے تو معاملات تو بگڑیں گے اور بگڑیں گے. تو فرمایا مضاجع کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، سونے کی جگہ الگ کر دو. اس سے معلوم ہوا کہ خامد اور بیوی عام طور پہ اکٹھے سوئے تو یہ شریعت میں پسندیدہ ہے، تاکہ جب ناراضگی ہو تو علیحدگی بستر میں اختیار کریں جو اس کے لیے سزا بنے، اور اس کو اس سے محسوس ہو کہ میرے خامد مجھ سے ناراض ہیں، میں نے ان کو راضی کرنا ہے. اب گھر ہی چھوڑ جائے گا تو وہ راضی کیسے کرے گی. اور تیسرا اور آخری کام فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ،
معمولی درجے میں ان کی پٹائی کر لو۔ معمولی درجہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ غیر مبرح، مار ایسی ہو جو نشان دینے والی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ انتقام کے جذبے سے مارا جائے، تربیت کے لیے ہے، انتقام کے لیے مارنا نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں حالت کیا ہے کہ پہلی دونوں چیزیں چھوڑ کے ڈائریکٹ تیسری پہ آ جاتے ہیں، نہ سمجھانا، نہ کوئی اس کو واعظ و نصیحت، نہ اس کو معمولی نفسیاتی ذہنی سزا، ڈائریکٹ ڈنڈا اٹھایا اور دھلائی کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے، اور جہاں ظلم ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی۔ اب پھر آگے کیا کہتے جی پتہ نہیں کسی نے کچھ کیتا ہے، ساڈے تے کوئی حالدار جو کیتا، کسی نے کچھ نہیں، اپنا ہی کیتا ہے۔ آپس میں ایک رہو، اتفاق سے رہو، پیار سے محبت سے رہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی اتریں گی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر جان بوجھ کر الزام دھرنے کے راستے تلاش نہ کرو۔ جیسے کہتے ہیں نا آٹا گوندی ہلدی کیوں۔ اب پھر ایسے جو ہے معمولی باتوں پہ کہ خام خواہ تلاش کر کے جی بس اس سے جو ہے نا اس کو ٹارچر ہی کرنا ہے، اس کو اذیت ہی دینی ہے، اس کو تنگ ہی کرنا ہے، اس کو ستانا ہی ہے، یہ پھر تمہارا کام نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر تم یہ سوچ کر کہ میں حاکم ہوں، میں بلند ہوں، میں بڑا ہوں، میں جو مرضی کروں، تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی بڑا ہے، اور وہ بڑا کون ہے؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، سب سے بلند و بالا برتر ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر تم ظلم کرو گے تو بچ تم بھی نہیں سکو گے۔ اس لیے یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی معاشرتی ہدایات ہمیں دیتی ہیں۔ گھروں کے نظام کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طرز عمل اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ مرد حاکم بن کے رہیں۔ حاکم کا مطلب جابر اور ظالم نہیں، حاکم کا مطلب خیال رکھنے والا بن کے رہے۔ عورت اطاعت گزار فرما بردار بن کے رہے، گھر کے اندر برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اللہ اپنی ان ہدایات پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔